شاید آپ سوڈان بھول گئے ہو، سوڈان میں اس وقت کوئی بھی جگہ چاہے مسجد ہو یا اسپتال عوام کے لیے محفوظ نہیں رہا۔ آج لاکھوں انسان دو جرنیلوں کی انا میں جل رہے ہیں، لیکن خود بھی کسی جرنیل کے ہاتھوں کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ سب کچھ لے جانے والا بیرونی ممالک ہے۔ آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ دبئی جیسا ملک بھی کسی دوسرے ملک میں مداخلت کر کے اسے تباہ کر دے گا؟ لیکن یہ سچ ہے، کیونکہ دنیا میں اب لڑائی معدنیات پر شروع ہو چکی ہے، اور اس جنگ میں دبئی کے ساتھ سب سے اور اچھا آسان آپشن سوڈان کو لوٹنا ہے۔ دبئی تو ٹیکس فری ہے، لیکن چل رہا ہے عام غریبوں کے خون پر۔ 27 اکتوبر 2025 کو ییل یونیورسٹی کے ہیومینٹیرین ریسرچ لیب نے سوڈان کی سیٹلائٹ امیج شیئر کی، جس میں سوڈان کے الفاشر انسانوں کی خون سے سرخ ہو چکا ہے۔ ایسے جنوسائیڈ کبھی کسی نے نہیں دیکھے۔ سوڈان میں 99% مسلم آبادی رہتی ہے۔ 2011 میں اس ملک کا بٹوارا ہوا اور دو سوڈان بن گئے ہیں، ایک ساؤتھ سوڈان اور ایک نارتھ سوڈان، جبکہ آج حالات کے مطابق سوڈان میں ایک اور بٹوارا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ملک کے ایک حصے پر سوڈان کی آرمی اور دوسرے حصے پر RSF قابض ہو چکے ہیں، جبکہ آگ میں جلنے والے معصوم شہری ہیں۔ آخر یہ جنگ کیوں شروع ہوا؟ سوڈان اور دبئی کے تعلقات کیوں خراب ہوئے؟ اور اس وقت انٹرنیشنل پلیئر امریکہ، اسرائیل، چائنا، رشیا، مصر اور ایران کیا رول پلے کر رہا ہے؟ دیکھتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ 1955 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد سوڈان کو آج تک امن نصیب نہ ہوئی۔ وہ کبھی ایک حکمران تو کبھی دوسری کٹ پتلی حکمران کی انا میں جل رہا ہے۔ لیکن اس بار آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں، یہ سوڈان کے اندرونی معاملات نہیں، بلکہ یہ جنگ سونے کی جنگ ہے۔ یہ جنگ بین الاقوامی حکمرانی کی جنگ ہے، یہ خوراک کی جنگ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ لالچ اور انا کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں الگ الگ ممالک اپنا کاٹ کھیل رہے ہیں۔ امریکہ، روس اور چائنا کچھ اور چاہتا ہے، مصر، ترکی کچھ اور دیکھ رہا ہے، جبکہ UAE سب سے بڑھ کر اپنی مفادات کے لیے عام سوڈانیوں کے خون چوسنے سے دریغ نہیں کرتا۔ لیکن اس گیم کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے سوڈان کی جغرافیہ سمیت ان دو مختلف فورسز کو بھی سمجھنا ہوگا۔ ایک ساؤتھ سوڈان ہے، جبکہ دوسرا نارتھ سوڈان۔ آزادی کے بعد مسلم عرب نارتھ میں رہتے تھے، جبکہ کرسچن، افریقن، نان مسلم اور دیگر کمیونٹیز ساؤتھ سوڈان میں رہتے تھے۔ ساؤتھ سوڈان کو نارتھ کے مقابلے میں اتنا زیادہ اہمیت، ترقی، روزگار نہیں دی جاتی تھی، تو ساؤتھ سوڈان کے کمیونٹیز نے جب حق مانگنا شروع کیا تو سوڈان کی حکومت نے انکار کر دیا۔ انکار کے بعد 1955 سے لے کر 1972 تک سوڈان سیول وار کی لپیٹ میں رہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 5 لاکھ لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دونوں سائڈ پر ترقی کے بجائے مزید تباہی پھیلائی گئی۔ پھر 1983 میں صادق المہدی نے پوری سوڈان میں شریعت لا امپلیمنٹ کیا۔ شریعت لا تو مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن یہ لا کرسچن ایتھنک پر بھی امپلیمنٹ کیا گیا، اور اس ملک میں ایک وسیع سطح پر دھرنا اور ہڑتالیں شروع ہو گئی۔ نتیجے میں دوبارہ سیول وار شروع ہو گیا۔ 1983 سے لے کر 2005 تک سوڈان دوسری سیول وار کی لپیٹ میں تھا، جس میں ہزاروں لوگ جان سے گئے اور 25 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ 2005 میں سیول وار ختم ہوئی، لیکن ساؤتھ اور نارتھ سوڈان کے درمیان وہی پرانی مسئلہ حل نہ ہوا۔ جب خرطوم پر انٹرنیشنل پریشر بڑھ گئی تو 2011 میں سوڈان میں ریفرنڈم کروایا گیا، جس میں 2/3 اکثریت نے ایک الگ ملک بنانے میں ووٹ کیا۔ ریفرنڈم کے بعد سوڈان 2 ٹکڑے ہو کر ایک نئی سوڈان، ساؤتھ سوڈان، ایک الگ ملک بن گیا، جبکہ نارتھ سوڈان الگ ملک بن گیا۔ اب جو جنگ جاری ہے یہ ساؤتھ نہیں بلکہ نارتھ سوڈان میں جاری ہے۔ لیکن یہ کیوں ہے؟ تو جواب ہے گولڈ۔ لیکن گولڈ سے پہلے ہمیں اس لڑائی کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھنا ہوگا۔ 30 جون 1989 میں سوڈان آرمی کے جنرل عمر البشیر نے المہدی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور خود اقتدار پر قابض ہوئے۔ عمر البشیر کے ساتھ ڈرتی ہو سکتا ہے کہ کل فوج میں میرے خلاف بھی کوئی اٹھ کر میرے حکومت کا تختہ الٹ کر سکتا ہے، تو انہوں نے خود کو محفوظ بنانے کے لیے ایک نیا پیرا ملٹری فورس RSF بنایا۔ سوڈان کے حالات روز بروز مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ جب سوڈان کے عام عوام جب مزید بھوک برداشت کرنے سے تنگ آ گئے
تو 2019 میں عمر البشیر کے خلاف پورے سوڈان میں مظاہرے شروع ہو گئے، لیکن ان مظاہرین کو بھی فوج اور پیراملٹری فورس کے ذریعے ہائی جیک کر لیا گیا۔ بعد میں دو ملٹری جنرل عبدالفتاح البرہانی اور محمد حمدان دگالو نے مل کر البشیر کو پاور سے ہٹایا، لیکن پھر بھی مظاہرین کی ایک ڈیمانڈ تھی: ڈیموکریسی۔ 2019 میں ان دو ملٹری گروپس مان گئے کہ ہم الیکشن کرائیں گے، لیکن الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک نگران حکومت بنائی جس میں سویلین پارٹیوں سمیت ملٹری جنرل بھی شامل تھے۔ کیئر ٹیکر یعنی نگران حکومت کو کونسل کا نام دیا گیا۔ جنرل عبدالفتاح نے خود کو کونسل کا ہیڈ بنایا، جبکہ جنرل حمدان دگالو کو ڈپٹی ہیڈ بنایا گیا۔ ان دونوں جنرل نے پاور صرف اپنے پاس رکھ لی۔ لوگوں کو یہ کہا گیا کہ کچھ عرصہ بعد پورے ملک میں تمام سوڈان میں جمہوریت بحال ہو جائے گی، لیکن بعد میں عوام کو دھوکہ دیا گیا۔ اکتوبر 2021 میں جنرل عبدالفتاح البرہان نے کیئر ٹیکر کونسل یا نگران حکومت کو ختم کر دیا اور ساری پاور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ دگالو ان کے ڈپٹی رہے اور یہ دو جرنیل سوڈان کے سب سے طاقتور لوگ بن جاتے ہیں، لیکن کچھ وقت بعد ان دونوں کے درمیان بھی پاور سٹرگل شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جنرل عبدالفتاح البرہان نے فیصلہ کیا کہ RSF کو سوڈان آرمی میں ضم کر دیں گے، لیکن دگالو اس کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے دگالو کی پاور پھر ختم ہو جاتی تھی اور پورا پاور البرہان کے پاس منتقل ہو جاتا، تو دگالو نے اس چیز سے انکار کر دیا۔ انکار کے بعد دگالو اور البرہان کے درمیان اختلافات شدید ہو گئے، تو 15 اپریل 2023 کو ان دونوں کے درمیان سیول وار شروع ہو جاتی ہے، اور یہی وار پھر آہستہ آہستہ گولڈ وار میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں صرف پاور کی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ دونوں فورسز کو سروائیول کرنے کے لیے خوراک اور اسلحہ بھی درکار تھا۔ جنگ کے پہلے دنوں میں RSF نے کیپٹل خرطوم پر قبضہ کیا، لیکن 2 سال بعد مارچ 2025 کو سوڈان آرمی نے خرطوم کو RSF سے واپس چھین لیا، لیکن اس کے 2 مہینے بعد جون 2025 میں RSF کو ایک بڑی جیت ملتی ہے اور وہ لیبیا اور مصر کے بارڈر پر لگنے والے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر دیتے ہیں۔ اب سوڈان کا ویسٹرن حصہ RSF کے کنٹرول میں ہے، جبکہ نارتھ ایسٹ والے حصے وہ سوڈان کے آرمی کے کنٹرول میں ہے۔ ان دونوں سائڈ پر کہیں زیادہ سونے کی مائنز موجود ہے، اور یہ تمام سونا دوسرے ممالک پر بیچ کر اس پر اسلحہ ہی خرید دیا جاتا ہے۔ سوڈان میں ریسورس کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے لڑائی مزید لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سوڈان کا تیسرا بٹوارہ ہونے جا رہا ہے۔ دونوں طرف جرنیلوں کی انا کی وجہ سے عام عوام جل رہے ہیں، نہ گھر محفوظ ہے، نہ اسپتال اور نہ ہی مسجد۔ اس سیول وار کی وجہ سے 1.5 لاکھ لوگوں کی موت ہو چکے ہیں، 12 ملین لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، نہ مسجد محفوظ نہ ہسپتال، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ اگر جنگ نہیں رکی سوڈان میں تو موجودہ ریسنٹ ہسٹری کا سب سے بڑا بھوک کرائسس سامنے آئے گا۔ ہر طرف جنگ کی وجہ سے خطرناک بیماریاں پھیل رہی ہے، ہر طرف انسانوں کے خون اور لاشوں کی ڈھیر پڑی ہوئی ہے، لیکن ان تمام لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ غیر ملکی میڈیا بظاہر تو سوڈان کی کوریج کرتی ہے، لیکن حقیقت میں اپنی ملک کی پالیسیوں پر تنقید نہیں کرتی، اس کو آگے لے کر جاتی ہے۔ سوڈان کے لیے موجودہ حالات سب سے بڑی تباہی، جبکہ دوسری ممالک کے لیے ڈالر اور طاقت کا ایک کنواں بن چکا ہے۔ کوئی ممالک سوڈان آرمی کی سپورٹ میں ہیں تو کوئی RSF کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس جنگ میں UAE کا رول ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے، وہ RSF کو سپورٹ کر رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا RSF کو سپورٹ کرنے کی بڑی وجہ دنیا کی خوراک کی سپلائی پر کنٹرول حاصل کرنا اور بحیرہ احمر کے تمام بندرگاہوں پر قبضہ کر کے ایک نیا سمندری سلطنت بنانا چاہتے ہیں، جس طرح عمان کی سلطنت تھی۔ اس مقصد کے لیے اسے سوڈان کی زرخیز زمینوں، قیمتی معدنیات اور اہم ساحلی علاقوں کی ضرورت ہے۔ UAE کی کمپنیاں، جسے انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی اور جنان انویسٹمنٹ، پہلے ہی سوڈان کے 50,000 ایکڑ سے زیادہ زمین پر قابض ہو چکے ہیں، جبکہ ابو حامد منصوبہ 1,62,000 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ یہ منصوبے سوڈانی عوام کے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ UAE کی اپنی خوراکی ضرورت پوری کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ لیکن اتنے بڑے وسائل پر کسی غیر ملکی ملک میں اتنے بڑے وسائل پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے زمینی طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے UAE نے RSF یعنی جو ریپڈ سپورٹ فورسز ہیں، پیراملٹری
इसको अपना हथियार बना लिया है सूडान के अंदर। यूएई आरएसएफ को असलहा, खुराक और पैसा देता है, बदले में यूएई को सोना, ज़मीन और ज़री पैदावार पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, जबकि यूएई इन तमाम चीज़ों को रद्द करती है। यूएई पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि वो सूडान के कुदरती वसाइल को लूट रहे हैं। बहुत से इंटरनेशनल सोर्सेज का कहना है कि यूएई गोल्ड के बदले हथियार दे रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ को हम देखें तो ईरान, मिस्र, सऊदी अरब सूडान आर्मी की सपोर्ट में है। ईरान पर सूडान आर्मी को मिसाइल, ड्रोन और दीगर हथियारों को फराहम करने का इल्ज़ाम लगा है। इस तरह रशिया का वेगनर ग्रुप आरएसएफ को मिसाइल की फराहमी करता है। इन तमाम इंटरनेशनल प्लेयर की वजह से ये जंग मज़ीद बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि सूडान का एक और बंटवारा होने जा रहा है। इस वक्त यूनाइटेड नेशन कोशिश कर रही है कि जंग को रोककर सिविलियन की मदद की जाए। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान के 30 मिलियन लोगों को तकरीबन मदद की ज़रूरत है। अगर ये जंग यानी तकरीबन 60% आबादी के सूडान में से 100 में से 60% आबादी को मदद की ज़रूरत है। अगर ये जंग ना रुकी तो बड़ी तादाद में लोग भूख से मर जाएंगे। सूडान के मौजूदा हालात और जेनोसाइड का जिम्मेदार ये 3 लालची लोगों की कहानी है। दुनिया में अगर जंगें ख़त्म हुई तो बहुत से ममालिक गरीब हो जाएंगे। इस पर हमारी एक वीडियो आने वाली, आप इसका इंतज़ार ज़रूर कीजिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के हालात इस वक्त क्यों ख़राब हुए और अफ़गानिस्तान में क्या चल रहा है, क्या इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है या अमेरिका दोबारा अफ़गानिस्तान आ सकता है, तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।